السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے رمضان اسپیشل کے حوالے سے ایک ٹپس اینڈ ٹرک لے کے آئی ہوں، اور یقیناً جب آپ لوگ اسے فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بچت ہو جائے گی ٹائم کی، اور عبادات میں آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جائے گا۔ اور رمضان میں عموماً ہمارے پاس جو ہے خواتین کے پاس، بچوں والی ماؤں کے پاس تو اسپیشلی جو ہے ٹائم کی بہت کمی رہتی ہے، تو ان کے لیے یہ اسپیشل ٹپس ہے کہ ان کو یہ ہوگا کہ اس سے ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہوگی۔ تو یقیناً جب آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے کرے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو میں نے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں نے 2 کلو ٹماٹر لیے تھے، اور اچھے خاصے ٹماٹر ہیں، اور ٹماٹر کا سیزن بہت اچھا آیا ہوا ہے اور بہت ہی سستے ٹماٹر آئے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں جو ہے ٹماٹر کے نام پہ بحران چل رہا تھا، کتنے مہنگے ٹماٹر تھے، 500 روپے کلو، اور اب یہ 100 روپے کے 5 کلو بھی بآسانی ہمارے یہاں میسر ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سیو کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ نے اس کو سب سے پہلے دھو لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے خشک کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے جو بھی اگر داغی ہے تو آپ اس کے ٹماٹروں کو جو ہے چھلکا ریموو نہیں کریں، ان کے صرف جو ہے داغ وغیرہ ہیں وہ ریموو کر دیں۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتی چلوں، میں نے اس کے ساتھ ریڈ ٹماٹر کے علاوہ میں نے اس کے اندر جو ہے گرین ٹماٹر بھی لیے ہیں تھوڑے بہت، کیونکہ ریڈ ٹماٹر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے، اور گرین ٹماٹر کا تھوڑا ترش ہوتا ہے۔ تو ترش ہوگا تو وہ اس کا مزہ ایک الگ ہی آئے گا کھانے میں۔ تو چلتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ٹپس اینڈ ٹرک کیسی لگی۔ اب میں نے کیا کرا ہے، ان کے صرف 4 ٹکڑے جو ہے کاٹ لیے تھے، اور اس کے بعد میں نے اس کے جو ہے ابھی نہ چھلکے ریموو کرے، نہ میں نے اس کے بیج ریموو کرے، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا سا مکسی جار لینا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا، لیکن آپ کے پاس اگر اچھا سا ہو تو ویل، بٹ آپ نے جو نہیں بھی ہو تو بھی گندے والے میں بھی آپ لوگ جو ہے اس کو پی سکتے ہیں۔ اب میں نے اس کے جو ہے 4-5 ٹکڑے کر لیے تھے، اور اس کے بعد میرے پاس یہ تمام کٹنگ ریڈی تھی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اچھے سے بلینڈر میں ڈالنا ہے، جیسے کہ ہم جس میں جوس بناتے ہیں، جوسر والے جگ میں ہم نے اس کو ڈالا، اور میں نے اس کو اچھی طریقے سے پیس لیا۔ اس کو پیسنے میں بہت ٹائم تو لگا تھا، لیکن یہ کہ اچھی طریقے سے پیس گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ وہی کڑھائی رکھ لینی ہے جس میں آپ نے جو ہے اس کو بھناؤ کرنا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر کیا کرا کہ میں نے ایک چھلنی لی، آٹے والی چھلنی تھی میرے پاس، اب آپ کے پاس جون سی بھی ہو، باریک جالی کی نہ ہو اتنی، اور اتنی نہ موٹی چھلی کی ہو، بس اتنی ہو کہ چھلکے اور بیج ایزیلی ریموو ہو جائیں۔ میرے پاس تھوڑی زیادہ ہی باریک تھی، بٹ آپ لوگ تھوڑی موٹی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگا۔ اس کو لمبے عرصے تک اسٹوریج کرنے کا طریقہ بس یہی ایک اچھا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے پیسنے کے بعد اس کو چھلنی کی مدد میں اچھی طریقے سے چھان لینا ہے۔ اس کے چھلکے اور اس کے بیج کو آپ نے بالکل ریموو کر دینا ہے، کیونکہ اگر یہ ریموو ہو جائیں گے تو یہ کافی اچھے لمبے عرصے تک بھی جو ہے اسٹور رہ سکتا ہے، اور آپ اس کو ایزیلی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب استعمال کرنے کے لیے بہت ساری یوٹیوب پہ جو ہے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ آئس کیوبس وغیرہ میں جو ہے جما رہے ہیں، کوئی ٹائپنگ ٹیپ جو ہے اس میں لاک بیگ میں جو ہے سیو کر دیتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیں، میں نے جیسے کہ میری ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی مہنگائی سے مطابق جو ہے مبنی ہے اس کے اوپر، کہ ہمارے روٹین میں جو ریگولر میں ہماری زندگی کے حصے میں جو چیزیں چل رہی ہیں تو بہتر ہے ہم اسی کو لے کے چلیں۔ اور نہ ہی میرے پاس اتنے زیادہ جو ہے آئس کیوبس تھیں، نہ ہی میرے پاس جو ہے زپ ٹائٹ بیگ سے میں اس کے اندر ان کو اسٹور کرتی یا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں تو آپ لوگ ضرور اس کو جو ہے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ میڈیم ٹو لو فلیم پر میں نے اس کو جو ہے کوک کیا تھا، اور احتیاط کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کے چھینٹے بہت زیادہ لگتے ہیں، میرے بھی ہاتھ پہ لگ گیا تھا اور میرا ہاتھ جل گیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو بھوننا ہے۔ اور اس کے اندر تقریباً 2 چمچ کے قریب میں نے آئل ڈالا تھا، وہ میں جو ہے ڈالنا ریکارڈ کرنا جو ہے بھول گئی تھی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس اسٹیج پہ اس کے اندر جو ہے 2 چمچ کے قریب جو ہے آئل ڈال دینا ہے، اور بس اس کی اچھی طریقے سے مکسنگ کرنی ہے۔ اب آپ اس کو جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں، اس کے بعد ہی ہم اس کو جو ہے بوٹلز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اب میں نے کیا کرا تھا، میرے پاس یہ نارملی بوٹلز تھیں جو ہمارے مسالوں وغیرہ کی تو خیر نہیں تھی میرے پاس، تو خیر میرا اسٹوریج سامان کی تھی، تو یہ بالکل ابھی میرے پاس فری تھی، تو میں نے اسی کو واش کر کے اس کو ڈرین کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں اب اس کو اسی میں ہی سیو کرنے لگی ہوں۔ بہت ساری خواتین یہ سوچیں گے کہ جو ہم اس کے اندر سیو کر کے فریز کر دیں گے تو جی ہم استعمال کیسے کریں گے، کہ جی ٹائم پہ جو ہے جو جمی ہوئی ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، جیسے میں اپنے لیے کرتی ہوں ایسے ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں، کہ میں اس کو روٹین کے حساب سے، جب مجھے پتہ ہوتا ہے مجھے نارملی اب کھانا بنانا ہے آج، تو مجھے روزانہ ظاہر سی بات ہے خواتین جو ہے گھروں میں روزانہ ہی کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، تو میں اس کو پہلے جو ہے ڈی میں ہی رکھی رہتی ہوں، پر فریز والے خانے میں ہی رکھ دیتی ہوں، جب یہ اچھی طریقے سے فریز ہوتا رہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ صبح جب میں اٹھ جاتی ہوں
تو میں جو ہے اس کو نیچے جو ہے دوسرے خانے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ نارمل ٹمپریچر پہ ہو جائے اور لائٹ سا گھل بھی جائے اور مجھے میرے مطابق جو ہے آرام سے یہ مل بھی جاتا ہے۔ تو بس یہی ایک میرے پاس مختصر سے ٹپ تھی آپ لوگوں کے لیے رمضان اسپیشل میں۔ اس سے بس یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو ہے ہم لوگ عبادات میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں گے اور اپنے وقت کو بھی ہم بچا سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ڈالنا چاہتی ہوں، بس ٹائم کی نوعیت کا بہت زیادہ معاملات ہیں کہ بچوں کے ساتھ تھوڑی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کرتی رہوں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو، میرا طریقہ پسند آیا ہو آپ لوگوں کو، تو پلیز آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے فیملی ممبرس میں شیئر کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔